أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت کا صدبار احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ترجمہ عرفان القرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 14 سورہ النحل جو قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، آج اس کی آیت نمبر 1 سے آغاز کر رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون۔ عطا تا کے اوپر کھڑی زبر الف المتیہ الصغیرہ اور اس کے اوپر چھوٹی مد ہے، اس کو 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ امر اللہ میں میم ساکن ہے، میم کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کا خشکی والا حصہ تری والے حصے کی طرف موڑیں گے۔ امر اللہ را کے اوپر پیش ہے، جب را کے اوپر پیش ہو تو اس وقت موٹا پر کر کے مفخم انداز میں ادا کرتے ہیں، اور اس میں جلالت اللہ کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے، ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کریں گے، اور جب اس میں جلالت سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت کی لام کو بھی موٹا اور پر کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ امر اللہ، امر اللہ، فلا، فا کی ادائیگی کے وقت سامنے والے اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹوں کے ساتھ جب ملے تو فا ادا ہوتا ہے۔ لام کے اندر الف خالی ہے، الف خالی از حرکت اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کریں گے۔ فلا، فلا تستعجلوہ، تس سین حرف صفیریہ ہے، سیٹی کی آواز آئے گی۔ عین کو حلق سے نکالیے۔ تستعجلو، جیم کی ادائیگی کے وقت سامنے والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ زبان کا کنارہ ملے۔ تستعجلو، لام کے اوپر پیش ہے، ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جائے گا، واو ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، واو مدہ ہوگی، اور واو کی ادائیگی کے وقت بھی ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے۔ ہا کے بعد علامت وقف ہے، رک جائیں گے۔ فلا تستعجلوہ، بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ عطا، آ پہنچا، آ گیا، امر اللہ، اللہ کا امر، فلا پس نہ کرو، تستعجلوہ اس میں عجلت جلدی، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور برتر ہے، عما اس چیز سے، یشرکون جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ قریب آ پہنچا، سو تم اس کے چاہنے میں عجلت نہ کرو، وہ پاک ہے اور وہ ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں کفار اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔
اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب کفار نے تکذیب و استہزاء کے طور پر اس عذاب کے نازل ہونے اور قیامت قائم ہونے کی جلدی کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ جس کی تم جلدی کرتے ہو وہ کچھ دور نہیں بلکہ یہ بہت ہی قریب ہے اور اپنے وقت پر یقیناً واقع ہوگا، اور جب واقع ہوگا تو تمہیں اس سے چھٹکارے کی کوئی راہ نہ ملے گی۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا، اور پھر آپ نے اپنی دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا، پھر انہیں دراز کر دیا۔ یعنی جس طرح دو انگلیوں کے بیچ ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے، بس اتنا سا فاصلہ ہے قیامت کے قائم ہونے میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں۔ ایک اور روایت ہے، تاجدار رسالت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے بالکل قریب بھیجا گیا ہوں، تو مجھے قیامت سے صرف اتنی سبقت حاصل ہے جتنی اس انگلی یعنی درمیانی انگلی جس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں اس پر آپ نے نشان لگایا۔ پھر ارشاد فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، کہ اللہ رب العزت ان کے شرک سے پاک اور بلند تر ہے۔ کافروں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو بات کہی ہے کہ دنیا یا آخرت میں اللہ رب العزت نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دینے کا حکم نازل فرمایا، چلیں ہم نے اس بات کو مان لیا، لیکن جن بتوں کی ہم عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیں گے، تو ان بتوں کی شفاعت کی وجہ سے ہمیں عذاب سے نجات مل جائے گی۔ اس کے رد میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ اگلی آیت پاک میں ارشاد فرمایا ینزل الملائکہ، اترتے ہیں ملائکہ بالروح، جو وحی کو لے کر، من امرہی، اس کے امر سے، اللہ اس شخص پر، من یشاء، جس پر چاہتے ہیں، من عبادہ ہی، اس کے بندوں میں سے، ان انذروا، تاکہ ڈر سنائیں، انہو، بے شک وہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا مگر، انا، میں ہی، فاتقون، مجھ سے ڈرو۔ وہی فرشتوں کو وہی کے ساتھ جو جملہ تعلیمات دین کی روح اور جان ہے، اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے کہ لوگوں کو ڈر سناؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس آیت میں ملائکہ سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، ان کی تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ ملائکہ ذکر فرمایا گیا، اور روح سے مراد وہی ہے۔ وہی کو روح اس لیے فرمایا کہ جس طرح روح کے ذریعے جسم زندہ ہوتا ہے اور روح نہ ہو تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح وحی کے ذریعے دل زندہ ہو جاتے ہیں اور اس سے ابدی سعادت کا پتہ چلتا ہے، اور جو دل وحی سے دور ہو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اس مقام نے یہ بات کیٹاگوریکلی ثابت کر دی کہ جو علم وجدان، جو علم ہمارے اعضائے حسیہ سے حاصل ہوتا ہے، 5 سینسز سے جو نالج گین کیا جاتا ہے، وہ روح کے جلا کا اتنا سبب نہیں بنتا جتنا علم وہی والا قرآن مجید یا احادیث نبویہ یا سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیزیں ہمارے مردہ دل میں ایک روح پھونک دیتی ہیں، جبکہ خارجی اور بیرونی انداز میں یا طریقوں سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ روح کے جلا اور روح کی تازگی اور زندگی میں اتنا فعال کردار ادا نہیں کرتا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ملائکہ سے حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ آنے والے وہ فرشتے مراد ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم سے وحی کی حفاظت پر مامور ہیں۔ بہرحال آیت مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے جن بندوں کو نبوت و رسالت اور مخلوق کی طرف وحی کی تبلیغ کے لیے منتخب فرما لیا، ان پر وحی کے ساتھ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو میرا انکار کرنے اور عبادت کے لائق ہونے میں بتوں کو میرا شریک ٹھہرانے پر میرے قہر اور غضب سے ڈرائیں۔
اگلی آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا خلق السماوات والارض، تخلیق فرمائے آسمان اور زمین، حق سچ کے ذریعے، تعالی بلند ہے، اما اس چیز سے یشرکون جو وہ شریک گردانتے ہیں۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو درست تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا، اور وہ ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں کفار اس کا شریک گردانتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت اپنی وحدانیت اور اپنے معبود ہونے پر بطور دلیل ان چیزوں کا ذکر فرمایا جنہیں پیدا کرنے پر اللہ رب العزت کے سوا کوئی اور قادر نہیں ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، تمہیں تمہارے رب جس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ پیدا کیا، باطل و بیکار نہیں بنایا، اور وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں یکتا ہے، انہیں عدم سے وجود میں لانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی انہیں پیدا کرنے پر کسی نے اللہ کی مدد کی ہے، تو اللہ کا شریک کہاں سے آ گیا؟ اے لوگو، تمہارا رب اللہ تمہارے شرک اور تمہارے اس دعوے کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں اس سے بلند و بالا ہے، اور اس کی شان اتنی بلند ہے کہ کوئی اس کا مثل نہیں، شریک نہیں، مددگار نہیں۔ خلق الانسان، بنایا اس نے انسان کو بن نطفہ، تولیدی قطرے سے، فَإِذَا ہوا، پس وہ اسی کے حضور خصیم و مبین، کھلا جھگڑالو بن گیا ہے۔ اسی نے انسان کو ایک تولیدی قطرہ سے پیدا فرمایا، پھر بھی وہ اللہ کے حضور مطیع ہونے کی بجائے کھلا جھگڑالو بن گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور قدرت پر ایک اور دلیل ذکر فرمائی کہ اللہ نے انسان کو تولیدی قطرہ، جسے عمومی طور پر منی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، سے پیدا کیا، جس میں نہ حس ہوتی ہے نہ حرکت، اور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس ناپاک قدرے سے عجیب و غریب مخلوق بنا دی، جو اس قدر ناپاک ہے کہ کپڑے پر لگ جائے تو آپ کو دھونا واجب ہے، اور جسم سے اخراج کے وقت اس پر غسل کی کیفیت واجب ہے۔ ایسے ناپاک قطرے سے عجیب مخلوق بنا دی، ماں کے پیٹ میں اس قطرے کو مختلف شکلوں میں ڈھالتا رہا، پھر اس کی تخلیق پوری کرنے اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اسے دنیا کی روشنی میں لے کر آیا، اسے غذا اور رزق دیا، اس کی پرورش کرتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ اپنے قدموں پر چلنے کے قابل ہو گیا تو اس نے اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اپنے پیدا کرنے والے کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ان بتوں کی عبادت کرنے میں مصروف ہو گیا جو اسے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور وہ یہ کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، یعنی انسان ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں، جبکہ وہ اس ہستی کو بھول گیا جس نے اسے گندے قطرے سے ایسی حسین شکل عطا کی تھی۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی مردے کی گلی ہوئی ہڈی اٹھا لایا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ اس ہڈی کو زندہ کر دے گا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور نہایت نفیس جواب دیا گیا کہ ہڈی تو کچھ نہ کچھ عضو اور شکل رکھتی بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے تو تولیدی قطرے سے، ایک چھوٹے سے بے حس و حرکت قطرے سے، جو تجھ جیسا جھگڑالو انسان پیدا کر دیا، یہ دیکھ کر بھی تو اس کی قدرت پر ایمان نہیں لاتا؟ علامہ ساوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں ابی بن خلف کا رد ہے، اور ہر اس شخص کا بھی رد ہے جو ابی بن خلف کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہے۔ پھر ارشاد فرمایا والانعام خلقہا، اور چوپائے اسی نے تخلیق کی، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، دفء و منافع تمہارے لیے اس میں گرم لباس ہے، اونی لباس، و منافع اور فوائد ہیں، و منہا اور اس میں سے، تاکلون تم کھاتے بھی ہو، اور اسی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا فرمائے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور دوسرے فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ معرفت اللہ کے دلائل جاری ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں
اس سے پہلے اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، پھر اس کے بعد انسان کی پیدائش، اور جبکہ اس آیت میں پیدائش کے بعد جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے اپنی تمام ضروریات سے نفع اٹھانے کے لیے، اللہ رب العزت اسے شعور عطا کر رہا ہے کہ تم کائنات کی کس کس چیز سے فائدہ اور منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ سو ارشاد فرمایا کہ چونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کھانا اور لباس ہے، اس سے بدن انسانی تقویت اور حفاظت حاصل کرتی ہے، اس لیے سب سے پہلے ان جانوروں کا ذکر کیا جن سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ گویا آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں وغیرہ یہ جانور پیدا کیے، ان کی کھالوں اور اون سے تمہارے لیے گرم لباس تیار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں، جسے تم ان کی نسل سے دولت بڑھاتے ہو، ان کے دودھ پیتے ہو، ان پر سواریاں کرتے ہو، تم ان کا گوشت کھاتے ہو، الغرض ان کو طرح طرح کے فوائد میں استعمال کرتے ہو۔ یہ سبھی کچھ کس کی قدرت ہے، کس نے تخلیق کیا ہے، اس پر تفکر کرو، تدبر کرو کہ وہ کس طرح ایک جانور جو چارہ کھاتا ہے، ایک ہی پیٹ میں چارہ ڈائجسٹ بھی ہو رہا ہے، اور جو اس کا جزو بدن بن کر اس کے گوشت میں تبدیل بھی ہو رہا ہے، اور اسی بدن سے دودھ کی نہر بھی جاری ہے جو تم حاصل کرتے ہو، اور اس سے تقویت حاصل کرتے ہو۔ اللہ رب العزت عمدن سہمن خطا غلطی کوئی ادائیگی میں غلطی ہوئی، اللہ رب العزت معافی نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح تفہیم، تحصیل اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالاسلام فرمائے، مصطفی انقلاب کا سویرا جلد طلوع فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے آپ قرآن مجید کی تفہیم اور اس میں شوق و رغبت رکھتے ہیں، مولا کریم برکت نصیب فرمائے، اس شوق میں، رغبت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور برکت سے دنیاوی اور دینی تمام معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ دعوت الی القرآن جاری رکھیے۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کا نگہبان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔